حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے ہی ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بازو بنے اور ان کے شانہ بشانہ کڑے رہے اور اسلام کی اشاعت اور دعوت میں جڑ گئے. حتیٰ کہ عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابی ایسے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے، جس میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہوئے، دوسرے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، تیسرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، چوتھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور پانچویں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے. اب طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں کو صاحب القرنین کہا جاتا ہے. یہ دونوں بنو تیم قبیلے سے تھے اور ان کو صاحب القرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرنین کے معنی کے ہے رسی کے، قرنین کے معنی رسی کے ہے. اور یہ دونوں جب اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی نوفل بن خولید انہوں نے ان دونوں کو رسی سے باندھا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کو صاحب القرنین کہا جاتا ہے. اور یہاں سے ہمارے لیے ایک سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوستوں کو اسلام کی طرف بلائے، کوشش کرے کہ ان کو مسجدوں کی طرف لائے، ان کو اسلام کی جو چیزیں فالو نہیں کرتا، شیطان کے اس شکنجے میں ہے تو اس سے آزاد کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی طرف دعوت دی تو اس سے ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے اجر برابر ملے گا. آپ نے ایک شخص کو بلایا کہ آ جاؤ قرآن پڑھو، وہ آپ کے ساتھ آ گیا، قرآن انہوں نے پڑھ لیا، تو وہ جتنا قرآن پڑھے گا، جتنے نیک کام کریں گے، آپ نے نیک کاموں کے لیے بلایا تو آپ کو اس کے برابر کا ثواب ملے گا. اب فار ایگزامپل ایک شخص قرآن پڑھتا ہے، آپ نے اس کو قرآن کے لیے بلایا، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو جتنا ثواب انہیں ملے گا اتنا ثواب آپ کو ملے گا. اس کے ثواب میں سے کمی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو بھی برابر کے حساب سے ثواب ملے گا. اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور ان کی گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ نے ایک شخص کو بلایا کسی غلط کام کے لیے تو وہ تو گناہ کرے گا پھر، لیکن آپ نے ان کو بلایا، آپ پھر پیچھے بھی ہو گئے لیکن آپ نے ان کو گناہ کی طرف تو بلا لیا نا، تو ان کو جتنا گناہ ملے گا سیم ٹو سیم آپ کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا. ہم سوشل میڈیا پر کچھ بھی پوسٹ کرتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، تو اس چیز کو کافی سیریس لینا چاہیے. کیونکہ آپ ایک سانگ کو شیئر کرتے ہو، تو آپ ایک گانے کو شیئر کرتے ہو تو کوئی دوسرے بندے فار ایگزامپل اس پہ 1 لاکھ ویوز آ گئے، آپ کو تو پیسے ملیں گے اس جہاں میں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا آخرت تباہ ہوگا. آپ 1 لاکھ بندوں نے آپ کی وجہ سے گناہ کما لیے. امیجن 1 لاکھ کے بندوں کے جتنے گناہ ہیں وہ آپ کے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے تو آپ کیا رہ جاؤ گے. پھر آپ نمازیں بھی پڑھو لیکن وہی گناہ آپ کرتے رہو تو فائدہ. تو اس چیز کو تھوڑا سیریس لینا چاہیے. سوشل میڈیا پر کچھ بھی پوسٹ کرتے وقت ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا یہ چیز پوسٹ کرنا چاہیے یا نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے جان اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے مال کو بھی اسلام کے لیے وقف کر دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو ان کی کل سرمایہ جو تھی وہ 40,000 درہم تھی اور انہوں نے بیشتر غربا اور غلاموں کو آزاد کیا. اور وہی غلام پھر انہوں نے ان سے بہت اسلام کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے، جن میں سر فہرست ہے بلال رضی اللہ عنہ. حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور ان پر ظلم کیا کرتے تھے. اتنا ظلم کہ اس کو دھوپ میں آپ امیجن کرو، ایک صحرا ہو، ایک عرب کی گرمی ہو، ایک تیز دھوپ ہو اور آپ کو وہاں پہ باندھ لیا جائے، تو وہ روز بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی کرتے تھے. اور بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ دو. اور بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک ہی کلمہ تھا، احد، کہ اللہ ایک ہے. امیجن ایمان کا وہ لیول دیکھ لو ان لوگوں کے کہ اتنے ظلم کے باوجود بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. اور آج کل ہمیں دیکھ لیں، ہم تو جہاں پہ نافرمانی کا موقع میں ملتا ہے ہم اس کو اویل کرتے ہیں، جہاں پہ کرپشن کا موقع میں ملتا ہے ہم اویل کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری آخرت میں کیا ہوگا. یہاں ہمیں جتنا گناہ کا وہ موقع ملتا ہے ہم اتنی گناہ کرتے ہیں. یہاں پہ وہ بندہ پاک ہے نا جس کو موقع نہیں ملتا. آپ دیکھ لیں تنہائی، ہر کسی کی تنہائی میں کچھ نہ کچھ ہے. وہ لوگ اتنے ظلم کے باوجود بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. تو بلال رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ان کی چیخیں سن لی. تو امیہ بن خلف سے انہوں نے بات کی تو امیہ بن خلف نے ان سے 200 درہم مانگ لیے. انہوں نے کہا کہ لے لو. 200 درہم دے کے انہوں نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا.
تو امیہ بن خلف کافی حیران تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف کو کہنے لگے کہ اگر آپ مجھ سے میری ساری دولت بھی مانگ لیتے اور بدلے میں مجھے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ دیتے تو میں وہ بھی آپ کو دیتا. تو حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ اکثر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہتا تھا، جو غلاموں کے سارے کام خود کرتے تھے. تو بلال رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا آزاد کرنے پر. تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کرنا اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوتا ہے. پھر انہوں نے مجھے لکھنے اور پڑھنے کی ترغیب دی. مطلب وہ لیول دیکھ لو، ایک بندہ 200 درہم اپنا خرچ کرتے، اس وقت ایک درہم کتنا بڑا تھا. مطلب آج کل کے زمانے میں ایک بندہ، ہم امیجن کر لیں 20 لاکھ خرچ کر دیتے ایک بندے پر، اور پھر وہی 20 لاکھ والا بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو صرف یہی کہتے ہیں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آپ کا ایمان کا لیول یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ لو کہ میں اس کے بدلے خدا سے چاہتا ہوں. میرا خیال میں کہ 0.1% بھی نہیں ہے. اتنا ہمارا ایمان کا جو لیول ہے وہ اتنا لو ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد، وہ تو نان مسلم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، ابو قحافہ. تو اکثر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے کہ آپ کیوں پیسے ضائع کرتے ہو. مطلب ان کے اپنے والد صاحب ان کو فرماتے تھے کہ آپ پیسے کیوں ضائع کرتے ہو. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کرتے تھے کہ میں ان کو آزاد کرنے سے وہ امید کرتا ہوں جو اللہ کے پاس ہے. مطلب میں دنیا میں ان لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا، کیونکہ یہ جتنے بھی غلام تھے یہ کافی ویک تھے، کمزور تھے. تو ان کے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ان کو آزاد کرتے ہو، پیسے کیوں ضائع کرتے ہو، پھر تو ایک اچھے غلام کو تو آزاد کر لو نا، تاکہ وہ آپ کا کام تو آئے نا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ امید رکھتا ہوں جو اللہ کے پاس ہے، میں ان سے دنیا میں کوئی امید نہیں رکھتا.